شمولیت اختیار کی ہے پاکستان تحریک انصاف نے. اسی سلسلے میں آج یہ آئے پریس کلب میں اور یہاں پر باقاعدہ اعلان کیا گیا اور اس اعلان کے دوران بہت طوفانی بارش ہوئی اور اس دوران بھی پریس کانفرنس تھوڑی دیر کے لیے رکھنی پڑی. اس کے بعد انہوں نے اس پریس کانفرنس کو کنٹینیو کیا. آج کا جو فیصلہ تھا اس سے متعلق ان سے بات کریں گے اور مزید کیا ہونے جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر, کتنے لوگ مزید شامل ہو رہے ہیں اور کیا کچھ تیاری کی جا رہی ہے, اس سے متعلق بات کریں گے. ایک تو محمد صاحب سے, دوسرا داؤد خٹک صاحب سے. سر یہ بتائیے گا کہ آج کا جو خاص طور پر آپ نے کہا کہ شمولیت کے لیے تھا داؤد خٹک صاحب کے لیے پریس کانفرنس میں, تو سر اس کے بعد آئندہ ایک تو ان کی شمولیت کے بارے میں بتائیے گا آئندہ کیا ہونے جا رہا ہے. جی داؤد خٹک صاحب جو ہیں وہ ہم نے اس طرح کے اور بھی سیاسی عمائدین ہیں ان کے ساتھ پریس کانفرنس کے میعاد رکھے ہیں. کہیں پر جلسے متوقع ہیں تو داؤد خٹک صاحب جو ہیں وہ ان کا پروگرام آج اسلام آباد پریس کلب میں ٹائم کے حساب سے پہلی دفعہ آیا اور کچھ ضلع ناظم اعلیٰ رہے ہیں نوشہرے کے 5 سال. انتہائی اچھے سیاسی خاندان سے ان کا تعلق ہے, بہت ہی سیاسی خدمات ہے اپنے ضلع میں, لیکن پرویز خٹک صاحب کی وجہ سے وہ پاکستان تحریک انصاف میں پہلے نہ آ سکتے کیونکہ ہمیشہ ان کے اور ان کے خاندانوں کا مقابلہ ہوا ہے. تو لہذا پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہیں کہ ان کی آمد سے صوبہ سر کے پی میں بالخصوص نوشہرہ میں پاکستان تحریک انصاف جو ہیں وہ مستحکم قدموں پہ کھڑی ہوئی ہیں اور انشاءاللہ ان کی جو سپورٹ حاصل ہوئی ہے اس کے دوررس افراد جو ہیں وہ آنے والے الیکشن میں مرتب ہوں گے. محمد صاحب ملاقات ہوئی ہے حادثہ سے پہلے کی آپ کی اور آپ جو ہونے جا رہے ہیں اس سے متعلق کیا کرنا ہے سر اس طرح سے جلسے وغیرہ کریں گے کیونکہ پارٹی سے مسلسل لوگ جا بھی جاتے ہیں تاکہ یہ سلسلہ جاری پاکستان تحریک انصاف مسلسل نہیں کمزور تو اگر چند افراد کی گرفتاریوں سے کمزور تو نہیں سمجھنا چاہیے. اب بہت سارے لوگ آئیں گے, جتنے گئے ان کو 10,000 سے ضرب دیں, ایسے اتنے لوگ جو ہیں پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کر رہے ہیں. جوک در جوک زیادہ تر تعداد پنجاب سے ہیں اور جو لوگ آج کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو امیدوار نہیں ملیں گے وہ خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں. یہاں باری نہیں مل رہی ہے لوگوں کو ملاقاتوں کی اور یہ دعوے جو ہیں آئندہ ہفتے سے آپ کے سامنے درست ثابت. کبھی بھی ہم نے کوئی ایسی بات کی کہ نہیں یہ جو وعدہ یا جو زبان یا جو گول ہیں وہ پورا نہ کیا. انشاءاللہ منڈے کو ہمارے یہاں پہ ایک اور جو پاکستان میں انتہائی کلیدی پوزیشنوں پہ رہ چکے ہیں, گورنر رہ چکے ہیں کئی دفعہ, وہ شخص جو ہے یہاں پہ پریس کانفرنس کریں گے, پاکستان تحریک انصاف کی شمولیت کا اعلان کریں گے. گزشتہ ویڈی کے حوالے سے مسلسل الزام تراشیاں ہوئی ہیں اور پارلیمنٹ کے حوالے سے اور بھی پارٹی کے لوگ ہیں جن گرفتاریوں کے لیے آپ نے کہا کہ انکشاف کیا بلکہ کہ آپ تیاریاں آپ کے اوپر بھی ایف آئی آر ہو رہی ہیں. اس صورتحال کو کس طرح سے آپ دیکھیں اور جواب کیا دیا تھا, جو جواب آپ نے دیا اس کے بارے میں لوگوں کو ذرا بتائیں کہ جواب دینے. دیکھیے لوگوں میں اور ہم میں تھوڑا فرق ہے. ہمارا تعلق قانون کے پیشے سے ہے اور ہمیں پتہ ہے ایف آئی آر کیا چیز ہے, ڈرانا دھمکانا کیا ہوتا ہے, ٹیررائز کرنا کیا ہوتا ہے, بلیک میلنگ کیا ہوتی ہے, کیونکہ ساری زندگی انہی وارداتوں ہتھکنڈوں کو دیکھتے ہوئے ٹرائل میں اور عدالت میں گزاری ہے. تو ہمارے لیے میٹر ہی نہیں کرتا ہے کوئی چیز, کوئی ہتھکنڈا, کوئی ایف آئی آر. وہ مجھ پہ 5 ایف آئی آر ہوئے, 4 ایف آئی آروں میں فیصلے ہو گئے ہیں, کسی ایک میں ہتھکڑی نہیں لگی. ان کی یہ اوقات تھی. اب 5واں ہو چکا ہے اور مجھے یقین ہے کہ جب عدالت میں پیش ہوں گا تو پیشی سے قبل بہت ساری چیزیں تشت اسبام ہو چکی ہوں گی. ایسے ایف آئی آر لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے, عام لوگوں کو, ان کے لیے ایف آئی آر بہت بڑی بلا ہوتی ہے اور لوگوں کے لیے گرفتار ہونا وہ کوئی بہت ہی بڑا شخصانہ سمجھتے ہیں. ہمارے لیے گرفتاری, ایف آئی آر, جیل, یہ ساری چیزیں ہماری زندگی کی روٹین ہے. ہماری صبح اسی سے شروع ہوتی ہے اور ہماری رات اسی پہ ختم ہوتی ہے. تو 30 سال تک یہی پیشے میں ہم نے یہی دیکھا ہے. تو یہ کیا ہمیں ایف آئی آروں سے, دھمکیوں سے, ہتھکنڈوں سے, اغوا کرنے سے ڈرائیں گے؟ نہیں ڈرتے ہیں. وہ تو ہم ثابت بھی کر چکے ہیں اور وکلاء تو بالخصوص کیونکہ ان کے پاس علم کی آ گئی ہے.
دوسری بات ہے عام لوگوں کی. عام لوگ بیچارے ڈر جاتے ہیں, وہ یہ دہشت گردی کی FIR ہو گئی. وہ دہشت گردی کی اوقات ہی کیا ہے جب دہشت گردی آپ نے کی نہیں ہے. دہشت گردی کیا چیز ہے؟ یہ جتنے دہشت گردی کے FIR